ارشاد فرماتے ہیں ایک نوجوان تھا، اس کی نگاہ ایک لڑکی پر پڑی اور اس کی محبت اس کے دل میں پیدا ہو گئی، اور اس کے دل میں محبت پیدا ہونے کی بنیاد پر اس نے چاہا کہ اس سے شادی کر لے، لیکن وہ نوجوان غریب تھا، مفلس تھا، شادی اگر کرنا چاہتا بھی تو وہاں سے رشتہ قبول ہونے کا کوئی اندیا نہیں تھا، کوئی اشارہ نہیں تھا، کوئی امید نہیں تھی۔ کوشش کی اس نے، پھر بھی والدین نے ٹھکرا دیا، اور پھر اس نوجوان نے سوچا کہ میرے رشتے کے قبول نہ کرنے کی وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ میں غریب ہوں، اس لیے میرا رشتہ قبول نہیں کیا گیا۔ یہ واقعہ علامہ یافعی رحمت اللہ تعالیٰ نے، جو 800 سال پرانے بزرگ ہیں، انہوں نے اپنی کتاب روض الریاحین کے اندر نقل فرمایا ہے۔ اس نوجوان نے محنت کی، مشقت کی، دولت جمع کی، اور کچھ ہی سالوں کے اندر اس کا چرچا ہونے لگا، اور شہر کے بڑے مالداروں کے اندر، رئیسوں کے اندر اس کا شمار ہونے لگا۔ اتفاق سے شہر میں قحط پڑا، اور قحط کی بنیاد پر شہر کے لوگ امیروں کے دروازے پر راشن لینے کے لیے پہنچنے لگے۔ اتفاق سے یہ بھی جب مالدار ہو چکا تھا تو اپنے دروازے پر غریبوں کو غلہ تقسیم کرنے کے لیے بیٹھتا، اور آنے والے جو قطار میں ہوتے انہیں غلہ دے دیا کرتا اور ان سے دعا کی درخواست کرتا۔ اچانک جب وہ تقسیم کرنے کے لیے بیٹھا تھا، وہی لڑکی جس کی شادی بھی ہو چکی تھی، وہ عورت بھی ہو چکی تھی، کئی بچوں کی ماں بن چکی تھی، وہ بھی اسی قطار میں تھی۔ جیسے ہی اسے دیکھا، پرانی محبت لوٹ آئی، اور اس کے دل میں اس عورت کو پانے کا جذبہ پیدا ہوا، اور اس نے یہ سوچا کہ آج اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کر میں بھرپور اسے دولت بھی دوں گا، اور میری پرانی محبت کو میں پورا کرنے کی کوشش کروں گا۔ اس نے اس خاتون سے کہا میں تیری تمنا پوری کر دوں گا، تم میری تمنا پوری کر دے۔ عورت بہت شانی تھی، سمجھدار تھی، عقل مند تھی، وہ اس کی نیت کو سمجھ گئی، قطار سے نکلی اور یہ کہتے ہوئے نکل گئی میرا ایک ایک بچہ بھوک سے مر جائے یہ تو مجھے گوارا ہے، لیکن میرے دامن پر گناہ کا تھپا لگ جائے مجھے یہ گوارا نہیں۔ چلی گئی، وہ گھر پہنچی، بچے بھوک سے بلک رہے تھے، پریشانی کے اندر تھے۔ وہ عورت پھر اس نیت سے پہنچی کہ شاید اس کا دل پگھل گیا ہو، قطار میں کھڑی ہوئی، باری آئی تو نوجوان نے پھر اپنا مطالبہ اس کے سامنے رکھا۔ مطالبے کو سننے کے بعد اس نے پھر ٹھکرا دیا، پھر چلی گئی، اور اس کے بعد تیسری بار پھر آئی، اور تیسری بار جب آئی اور اس نے کہا کہ تم میرا مطالبہ پورا کر دے میں تیرا مطالبہ پورا کر دوں گا، اس عورت نے برجستہ کہا میں بھی مر جانا گوارا کروں گی، اور میرے بچے بھی بھوک سے بلک بلک کر مر جائیں یہ بھی گوارا کر لوں گی، لیکن اب تیرے پاس نہیں آؤں گی، تیری نیت اچھی نہیں ہے، اور میں اپنے دامن پر گناہوں کا دھبا لگ جائے یہ گوارا نہیں کر سکتی۔ جب اس مالدار نے، اس شخص نے اس عورت کی بات سنی، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور زبان پر ایک ہی جملہ نکلا میں پیٹ بھرا ہو کر کے گناہ کی بات کرتا ہوں، یہ بھوکی ہو کر اللہ کی اطاعت کی بات کر رہی ہے۔ اللہ اکبر، اس کا ضمیر بیدار ہوا اور جملے بدل گئے، کہا میری بہن رک میں ابھی آتا ہوں۔ وہ کمرے میں گیا، جا کر کے اس نے بہت ساری رقم لے کر کے آیا اور کہا بہن اسے قبول کر لے اور میرے لیے دعا کر دے۔ اس نے کہا تیرا کوئی برا ارادہ تو نہیں؟ اس عورت کے کہنے پر اس نوجوان نے کہا نہیں کوئی میرا برا ارادہ نہیں ہے، میں صرف اللہ کے لیے تجھے دے رہا ہوں۔ اللہ اکبر، وہ خاتون ساری نعمتوں کے قریب سجدے میں
چلی گئی اور اس نے جملہ کہا، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اے اللہ جس نے ہمارے پیٹ کی آگ کو بجھانے کی کوشش کی ہے اور اس کے لیے محنت کی اور ہماری پیٹ کی آگ اس نے بجھائی، اے اللہ اسے جہنم کی آگ سے بچا لینا۔ علامہ یافعی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اس نوجوان کا حال یہ تھا، وہ بہت بڑا لوہار تھا لیکن اس کی پوزیشن یہ تھی کہ وہ لوہے کو آگ میں ڈال کر جب آگ سے لوہا نکالنا ہوتا تو کسی اوزار کا سہارا نہیں لیتا تھا، اپنے ہاتھ سے جلتے ہوئے لوہے کو اٹھا لیتا لیکن آگ اثر نہیں کرتی تھی۔ لوگوں نے پوچھا آخر تیرے ہاتھوں پر آگ کا اثر کیوں نہیں ہوتا؟ اس لوہار نے جواب دیا، یہ اس پریشان حال عورت کی دعا کا نتیجہ ہے کہ اس نے دعا کی تھی، اے اللہ اس کو جہنم کی آگ سے بھی بچا اور دنیا کی آگ سے بھی بچا، تو اس بے قرار کی دعا کی وجہ سے اللہ مجھے اس آگ سے بچا رہا ہے۔ آپ ذرا سوچو، آپ ذرا اندازہ لگاؤ، تاریخ کے اوراق الٹ کر کے دیکھو، آپ کیا سمجھتے ہو عورت کی عزت کتنی عظیم ہے؟ آپ نہیں جانتی کہ آپ کی عفت کتنی عظیم ہے، آپ نہیں جانتی کہ آپ کی پاک دامنی کتنی عزیز ہے، آپ نہیں جانتی کہ اس کا مقام کتنا عرف و اعلیٰ ہے۔ اے خواتین اسلام، معاشرہ چاہے کس طریقے سے بگڑ جائے، فیشن چاہے کتنے شباب پر آ جائے، برائیاں چاہے کتنے روپ میں آ جائیں، لیکن خبردار اس چیز کو ذہن کے اندر محفوظ کر لو کہ بد کرداری کے قریب بھی مت جانا۔ یہ کوئی اور نہیں کہہ رہا، جس رب نے تمہیں عزت دی ہے، جس رب نے ہمیں اور تمہیں پیدا کیا ہے، جس رب نے ہمیں مقام عطا فرمایا ہے، جس رب نے ہمیں پیدا کیا ہے، وہی رب فرما رہا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ۔ آج عورتوں کے لیے سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ بے حیائی سے باہر نکلیں اور بے حیائی کے دروازے کو بند کریں۔ آج یہ میں آپ کو سناؤں گا حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں کہ بے حیائی کا انجام کیا ہے، مردوں کو اپنی طرف لبھانے کے لیے بن سورنے کا انجام کیا ہے، تو آپ محسوس کر سکیں گی کہ اللہ عز و جل اس عمل سے کتنا ناراض ہوتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اور خواتین اسلام، آئیے سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کس طریقے سے ارشاد فرمایا اور پروردگار نے کیا ارشاد فرمایا، تاکہ محسوس کر سکیں کہ حیا کتنی عظیم چیز ہے اور عورت کے لیے میرے کریم کا کیا فرمان ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، عورت کی ایک خواہش ہمیشہ سے رہی کہ وہ بننا سورنا پسند کرتی ہے، وہ زیب و زینت پسند کرتی ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے زیب و زینت گھر والوں کے لیے، محرم کے لیے عورتوں میں منع نہیں فرمایا، لیکن آج سوچ بدل چکی ہے۔ آج کی عورتوں کا حال یہ ہے کہ شوہروں کے لیے تو نہیں سنورتی، باہر جب شاپنگ کے لیے جانا ہوگا تو میک اپ کر کے جائیں گی، خوشبو لگا کر کے جائیں گی، دوسروں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے جائیں گی، لیکن گھر کے اندر بننے سنورنے کے لیے ان کے پاس وقت نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو اور بے پردہ نہ ہو جیسے اگلی جاہلیت کی بے پردگی۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، خواتین اسلام، کسی مرد کو اپنی طرف لبھانے کے لیے بننا سنورنا یہ بہت خطرناک عمل ہے۔ حدیث میں ایسی عورتوں کو بدترین عورت بلکہ منافق قرار دیا ہے جو اپنی زینت کو اجنبی مردوں کے سامنے ظاہر کرتی پھرتی ہیں۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر، تمہاری عورتوں میں سب سے زیادہ بری وہ عورتیں ہیں جو اپنی زینت کو ظاہر کرنے والی اور تکبر کرنے والی ہوں، وہ منافق ہیں۔ یہ کوئی اور نہیں کہتا، مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور ارشاد فرمایا ان المنافقون فی الدرک الاسفل من النار۔ آپ جانتے ہیں منافق کا ٹھکانہ جہنم کا سب سے نچلا طبقہ ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں،
رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت میمونہ بنت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی خادمہ تھی، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد نقل فرماتی ہیں۔ وہ فرماتی ہیں وہ عورت جو اپنے اہل کے علاوہ دوسروں کے لیے زینت اختیار کرتی ہے، قیامت کے دن تاریکی میں ہوگی، اندھیری میں ہوگی، اندھیرے میں ہوگی، اور اس کے لیے کوئی روشنی نہیں ہوگی، کوئی نور نہیں ہوگا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ان عورتوں کو سبق سیکھنا چاہیے جو عورت اس لیے بنتی سنورتی ہیں تاکہ مرد اس کی طرف مائل ہوں، مرد کو اٹریکٹ کرنے کے لیے، مرد کو امپریس کرنے کے لیے، اور مرد کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے، یعنی مرد سے مراد شوہر کی بات نہیں کر رہا، غیر مردوں کی بات میں کر رہا ہوں، ان کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے جو عورتیں بنتی سنورتی ہیں وہ اپنی دنیا بھی برباد کر رہی ہیں اور آخرت بھی برباد کر رہی ہیں۔ اب اگر ایک حدیث میں آپ کو سناؤں گا تو اس حدیث کے تیور سے، انداز سے اور جلال سے آپ سمجھ جائیں گی کہ ایسی عورتوں کے لیے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا۔ آقا کریم